نظم ایک گائے اور بکری۔ اشعار 29۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہے، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی، سو طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تشریح: ایک چراگاہ تھی جس میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جس میں مختلف قسم کی صاف ندیاں بہہ رہی تھیں، کہیں اناروں کے سرسبز درخت تو کہیں پیپل کے سایہ دار درخت ہواؤں کے دوش پر جھول رہے تھے، انہی ہواؤں میں پرندے بھی چہچہا رہے تھے۔ چراگاہ میں ایک ندی کے پاس ہی کہیں سے ایک بکری چرتے چرتے آ گئی، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ قریب ہی ایک گائے بھی اپنا پیٹ بھرنے میں مصروف تھی۔ بکری نے پہلے ادب و احترام کے ساتھ گائے کو سلام کرتے ہوئے اس کی خیر و عافیت کے بارے میں پوچھا، پھر بولی یہ فرمائیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ گائے نے قدرے بے دلی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھے ہیں، بری کٹ رہی ہے، البتہ عملی طور پر زندگی کے مصائب سے دو چار ہے۔ اے بکری کیا حال پوچھتی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے قسمت ہی بری ہے، ہر جانب خدا کی شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے بروں کی جان کو رو رہی ہوں، مقدر میں جو لکھا ہے وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے، آخر غریبوں کا زور ہی کس پر چلتا ہے، اب تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آدمی کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنی چاہیے، خدا کرے اس سے کسی کا واسطہ نہ پڑے، یہ آدمی تو ایسا احسان فراموش ہے کہ اگر دودھ کم دوں تو ہر لمحہ گلے شکوے کرتا رہتا ہے، دبلی ہو جاؤں تو مجھے قصابوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، میرے ساتھ طرح طرح کے ہاتھ کرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، میرا دودھ نہ ہو تو وہ بھوکے مر جائیں، لیکن اس نیکی کا بدلہ وہ برائی سے ہی دیتا ہے،
گائے کی زبانی یہ احوال سن کر بکری نے کہا کہ اس انداز کی شکایت اور گلہ مناسب نہیں. ہر چند کے سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن سچ کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. یہ تو بتائیے کہ جو ہری ہری گھاس آپ چر رہی ہیں اور یہاں جو سایہ دار درخت موجود ہیں جن کے پتوں سے چھن چھن کرتی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، کیا یہ محض آدمی کی محنت اور مشقت کے سبب وجود میں نہیں آئی؟ اور کیا ہم غریب اور بے سر و سامان مویشی ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ یہ آدمی ہی ہے جس کے دم سے ہمیں ایسی سہولتیں میسر آئی ہیں. پھر آپ کا گلہ قطعی بے جا نظر آتا ہے. بکری کی حقیقت بیانی سے گائے کی آنکھیں کھل گئیں. وہ شرماتے ہوئے بولی، تم مجھ سے بے شک چھوٹی ہو، لیکن تمہاری باتیں سچی ہیں اور دل کو بھی لگتی ہیں.